آج کی بات ماہنامہ قلندر شعور مئی 2022۔ آدمی کو علم کی تلاش ہے جبکہ علم آدمی خود ہے۔ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا تو اس کی ساخت میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں رکھیں جن سے تخلیقی فارمولوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ آدمی مٹی کا پتلا ہے جو لاشمار لہروں سے بنا ہے۔ جس کو ہم مٹی سمجھتے ہیں وہ لہروں کا مجموعہ ہے، اور جس کو روشنی کہتے ہیں وہ بھی لہر ہے۔ لہر تانے بانے کی تارے ہیں جن سے پرت بنتے ہیں، اور پرت لباس ہے۔ ہر پرت میں مختلف فریکوینسی کی حامل توانائی دور کرتی ہے اور حرکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جب تک توانائی ہے لباس کے دھاگے مرکب رہتے ہیں۔ پرت مٹی کا ہو، رنگ کا ہو یا روشنی کا، لہر سے بنا ہے، اور لہر علم ہے۔ لہروں کے تانے بانے سے بنا انسان بھی علم ہے۔ جب انسان علم کو خود سے الگ سمجھتا ہے تو فکشن نظریات تخلیق ہوتے ہیں، اور جب وہ خود کو علم سمجھ کر اپنے آپ پر تحقیق کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں خود کائنات ہوں۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اعلیٰ مقداروں پر تخلیق کیا ہے۔ انسان کو ابا آدم کا ورثہ عطا ہوا ہے۔ کائنات میں جتنے عالمین ہیں اتنی ہی پرتیں موجود ہیں۔ ہر پرت کسی دنیا کا لباس ہے۔ احسن تقویم ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر کائنات کا ہر پرت لباس موجود ہے۔ وہ اس علم سے کسی بھی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ مٹی کی دنیا میں مٹی کا لباس پہنتا ہے، اور مرنے کے بعد اعراف میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں کا لباس پہنتا ہے۔ موجودات کی حیثیت علم کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھنا، سننا، سمجھنا اور بولنا علم کی شاخیں ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں علم ہو تو نگاہ دیکھتی ہے، علم نہ ہو نگاہ نہیں دیکھتی۔ ہر شے لہروں سے بنی ہے، لیکن ہمیں لہریں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم لہروں کا علم سیکھنا نہیں چاہتے۔ علم کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ تینوں درجات میں علم یقین سے مشروط ہے۔ کسی چیز کی صحیح موجودگی کا علم نہ ہو، یہ نہ دیکھا ہو کہ وہ اصل میں کیسی نظر آتی ہے، اور اس کے تخلیقی فارمولے کا وقوف نہ ہو، تو علم یقین کے بجائے مفروضہ بن جاتا ہے۔ مفروضہ وہ علم ہے جو آدمی کو حقیقت سے دور کر کے وہ دکھاتا ہے جو نہیں ہے۔ جب تک آدمی اندر میں آباد دنیا کو نہیں دیکھتا، اندر کی آواز نہیں سنتا، اندر کی فہم سے نہیں سمجھتا، اور وہ زبان بولتا ہے جو اندر سے مماثلت نہیں رکھتی، تو ایسا فرد خود ایک مفروضہ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے واقف نہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مفروضہ یا حقیقت باہر نہیں، اندر میں ہے۔ فرد سمجھتا ہے کہ اشیاء بدلتی ہیں، منظر تبدیل ہوتا ہے، دن رات میں داخل ہوتا ہے اور رات دن بن جاتی ہے۔ سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ مناظر نہیں بدلتے، دیکھنے والے کا ذہن بدلتا ہے۔ تخلیقات جس حالت اور ساخت پر ہیں اسی طرح قائم ہیں،
ان میں عدل بدل نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رات دن اور مناظر کی بساط کا علم نہیں۔ قانون: نظر جب بساط سے ہٹتی ہے تو ذہن پر مفروضہ غلاف آ جاتا ہے۔ فرد جو کچھ دیکھتا ہے اندر میں دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اندر میں سنتا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، پودے، پھول، رنگ اور روشنی دماغ کی اسکرین پر اس وقت نظر آتے ہیں جب ان کی صفات اور ان کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ پہلے شے کی صفات منتقل یا بیدار ہوتی ہیں، پھر فرد دیکھتا ہے ورنہ نہیں دیکھتا۔ دیکھنے کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے اور صلاحیت کا تعلق صفات سے ہے۔ انسان وہ علم ہے جس کو اللہ نے کائنات کے تخلیقی فارمولوں سے واقفیت کی صلاحیت عطا کی ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت 13۔ اور اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ نظر آنے اور نظر نہ آنے والی ساری اشیاء علم ہیں۔ میز پر گلاس میں پانی رکھا ہے، پانی، گلاس اور میز علم ہیں۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ان سب کی تخلیق کا فارمولہ الگ الگ ہے۔ زمین و آسمان میں مخلوقات جن کو ہم دیکھتے اور نہیں دیکھتے، ان کی پہچان اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ سب فارمولے علم ہیں۔ قارئین، بہت شکریہ۔ آج کی بات کھلے ذہن سے پڑھیے، ذہن ایلیوژن سے مصفا ہو۔ انسان لاشمار پرتوں پر مبنی علم ہے، ایسا علم جو کہیں سے آتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ جب علم اپنے ماخذ یا ریکارڈ سے نزول کرتا ہے تو وہ کائنات میں موجود ساری پرتوں سے گزرتا ہے۔ انسان جس پرت میں علم کو شعوری طور پر محسوس کر لے، اس پرت میں علم کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس پرت میں خود کو بیدار دیکھتا ہے، باقی پرتیں خوابیدہ حالت میں رہتی ہیں۔ انسان پیدائش سے موت تک غیب ظاہر ہے، غیب سے آتا ہے، غیب میں چھپ جاتا ہے۔ انسان صرف اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ جتنے پرت ہیں اور ان پرتوں کا تعلق جن دنیاؤں سے ہے وہ ان ساری دنیاؤں میں آباد ہے۔ انسان علم ہے اور اس کا ہونا بھی علم ہے۔ اس لیے زمین اسکرین پر مظاہرے سے پہلے علم جن راستوں یا دنیاؤں سے گزر کر شعور میں داخل ہوتا ہے، انسان بھی لاشعوری طور پر ان سارے راستوں سے گزرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آنے جانے سے واقف ہو جائے تو سوالیہ نشان۔ اس کی مثال خواب دیکھنا ہے۔ خواب میں آدمی کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، خوفناک شے دیکھ کر جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور پسینے میں شرابور ہو کر وہ خوف سے بیدار ہو جاتا ہے۔ تفکر طلب ہے کہ آدمی ڈرتا کیوں ہے اور خواب دیکھ کر خوش کیوں ہوتا ہے۔ محترم بہن بھائی، قابل قدر دوست اور بزرگوں، عالمین کا وجود خیالات کی بیلٹ پر قائم ہے۔ ہر خیال میں معنی ہے، ہر معنی دو وجود یا دو رخ پر قائم ہے۔ مثالیں یہ ہیں کہ گرم ٹھنڈا، کھٹا میٹھا، فرحت بخش ناگوار، خوشی غم۔ وجود
عدم وجود، پیدائش، انتقال۔ انتقال سے مراد منتقلی ہے۔ ایک دن کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا آدمی انتقال مکان سے زمان میں منتقل ہوتا ہے اور زمان سے باہر آتا ہے تو انتقال کے بعد دوبارہ زمان میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی بات میں قلم کی نوک سے رموز از خود لکھے گئے ہیں۔ ان کو آپ خود غور سے پڑھیے اور اس کی فوٹو کاپی کروا کر اپنے دوستوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمت قبول فرمائے، آمین۔